بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. قرآن کریم کی پہلی مبارک اور مقدس سورت، جو آیات کے اعتبار سے تو بہت مختصر سی، بڑی چھوٹی سی ہے، صرف بسم اللہ سمیت اس کی 7 آیتیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس سورت کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے. جیسا کہ پچھلی نشستوں میں یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ یہ بے شمار عظمتوں کی مالک سورت ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو روحانی علاج کے لیے استعمال کریں تو اللہ نے اس کو شفا قرار دیا ہے، اور اگر اسے جسمانی علاج کے لیے استعمال کریں تو اللہ نے اس کے ذریعے بے شمار مریضوں کو شفا بھی عطا فرمائی ہے. بعض واقعات میں نے پہلے ذکر کیے ہیں، اور سنن ابو داؤد میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص جس کو پاگل پن کے دورے پڑتے تھے، دیوانہ، مجنون، اس کے وارثوں میں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس کوئی آدمی آیا اور کہنے لگا کہ تم ایک بھلے آدمی کے پاس سے آئے ہو. ان کی مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تم ایک بھلے آدمی کے پاس سے آئے ہو، تمہارے پاس یقیناً اس کی تعلیمات میں سے کوئی اچھی چیز ہوگی. ہمارا ایک آدمی ہے، بیمار ہے، اس کا علاج کرو، اسے دم کرو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک آدمی تیار ہوئے. فَأَتَوْهُ بِرَجُلٍ مَأْتُوهٍ، تو وہ اس کے سامنے ایک ایسے آدمی کو لے آئے جو دیوانہ تھا، پاگل تھا، اور اس کے پاگل پن کے خطرات سے ڈرتے ہوئے ان لوگوں نے اسے زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا. پاگل پن میں آ کر وہ ظاہر ہے کہ نقصان پہنچاتا ہوگا، کسی کو مارتا ہوگا، کسی کو کچھ کرتا ہوگا. اس کے توڑ پھوڑ سے بچنے کے لیے انہوں نے اسے باقاعدہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. صحابی نے اسی سورہ فاتحہ کو پڑھ پڑھ کر اس آدمی کو دم کیا، اور تیسرے دن آتے آتے اللہ رب العزت نے اس آدمی کو اس طرح شفا یاب کر دیا کہ جیسے یہ کبھی بیمار ہوا ہی نہیں تھا. تو یہ صورت بہت ہی عظمت والی. اس صورت میں روحانی، مادی، دنیاوی، اخروی ہر طرح کے بے شمار فائدے ہیں، اور اس کا قرآن کریم کے بالکل شروع میں آ جانا یہ اس بات کی ایک بہترین دلیل ہے کہ یہ بہت ہی اعلیٰ چیز ہے. قرآن کریم کو کھولتے ہی سب سے پہلے جس چیز پر نظر پڑتی ہے وہ یہی سورۃ الفاتحہ ہی ہے. اتنی عظیم، اتنی فضیلتوں والی، اتنے فائدوں والی صورت، اس کو تو چاہیے کہ آدمی حرز جان بنا لے،
اسے ہر وقت پڑھتا رہے، جہاں جہاں موقع ملے، جہاں جہاں فرصت ملے اس کو پڑھے، اس کی تلاوت کرے۔ اور نماز جو کہ خاص طور پر ذکر کے لیے اللہ کے سامنے قیام ہوتا ہے، نماز میں آ کر ہم یہ جھگڑا شروع کر دیں کہ سورہ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ پچھلے درس میں یہ بات چل رہی تھی نا کہ یہ تو اتنی عظمتوں والی صورت ہے، اسے تو پڑھتے رہنا چاہیے، اور پھر نماز تو خاص ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا کوئی جھگڑا اٹھانے نہیں چاہیے کہ امام کے ساتھ ہوں یا اکیلے ہوں یا خود امام ہوں، پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جہاں اور بہت ساری عظمتیں بیان فرمائی ہیں، اسے نمازی کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی جو کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ایک آدمی مسجد میں پہنچا، جماعت کھڑی ہے اور وہ تھوڑا لیٹ پہنچا، امام سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے بعد جو سورت اس نے پڑھنی تھی وہ بھی پڑھ کر امام رکوع جا چکا ہے۔ اب یہ نمازی مسجد میں پہنچ کر کیا کرے؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ کیا کرے۔ اب کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ جا کر مسجد میں رک جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اب یہ امام اٹھ لے، رکوع کے بعد کھڑا ہو جائے گا، قومہ میں آ جائے گا تو میں اس کے ساتھ شامل ہوں گا۔ اور اس میں بھی ایک مصلحت ہے، کیونکہ رکوع میں ملنے والے کی وہ رکعت شمار ہوتی ہے یا نہیں، چونکہ اس میں اختلاف ہے، اور بعض اہل علم نے کہا کہ اختلاف بھی بڑا قوی قسم کا ہے، وہ بھی دلائل دے رہے ہیں، وہ بھی دلائل دے رہے ہیں۔ اب جب ادھر بھی بہت سارے علماء ہیں، ادھر بھی بہت سارے علماء ہیں، اگر کسی عام آدمی کے حملے سے ڈرتے ہوئے، حملے سے بچنے کے لیے کہ میں رکوع میں شامل ہوا، میں نے اس رکعت کو شمار نہ کیا تو میرے ساتھ والا میرے گلے پڑ جائے گا، اور ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اگر کوئی رکوع میں آ کر ملتا ہے، وہ اس رکعت کو شمار نہیں کرتا، دائیں والے نے شمار کر لیا، بائیں والے نے کر لیا، یہ درمیان میں اٹھتا ہے اور وہ رکعت دہراتا ہے، نئے سرے سے پڑھتا ہے، جیسے ہی وہ سلام پھیرتا ہے تو واقعتاً وہ دائیں بائیں والے اس کے گلے، اور کوئی پڑھے نہ پڑھے یہ دو ضرور پڑھیں گے، کہیں گے کہ تم نے 5 پڑھی ہے۔ اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے تو کہیں گے کہ تم نے 5 پڑھی ہے۔ اب یہاں چونکہ ہر آدمی کو قائل کر لینا ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا، مسئلے کا پتہ ہے کہ رکوع میں پہنچنے کی شکل میں وہ رکعت نہیں ہوتی، اس مسئلے کو تو جانتے ہیں، لیکن اس مسئلے کا دوسرے کو سمجھانا ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ایسی صورت میں بعض علماء نے کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ مسجد میں پہنچو، امام رکوع میں پہنچ چکا تو آپ تھوڑا سا لمحہ بھر کی بات ہے، ہمارے امام بڑے تیز ہوتے ہیں، رکوع میں گئے اور دیکھتے دیکھتے اٹھ بھی گئے، یہ انتظار کر لو تاکہ جب آپ جا کے قومہ میں نماز میں شریک ہوں گے تو وہ اعتراض ہی نہیں رہے گا کہ تم نے گنی یا نہیں گنی، کیوں نہیں گنی، اس اعتراض سے بچتے ہوئے۔ یہ اس شکل میں ہے جب آدمی کسی کو سمجھا نہ سکتا ہو اور خطرہ ہو کہ میرے پاس کچھ لا علم قسم کے لوگ ہیں جو بلا وجہ میرے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ اگر آدمی سمجھا سکتا ہے، دلائل کی قوت اس کے پاس ہے، سامنے والے کو قائل کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس حالت میں امام کو پائے فوراً اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں پہنچنے پر امام جس حالت میں ہو فوراً اس کے ساتھ مل جاؤ، امام سجدے میں ہے تو سجدے چلے جاؤ، امام قومے میں ہے قومہ چلے جاؤ، امام رکوع میں ہے رکوع میں چلے جاؤ، امام قعدہ میں ہے پہلا دوسرا کوئی بھی قعدہ میں بیٹھ جاؤ، حتیٰ کہ امام ایک سجدہ کر کے اٹھ کر جلسہ جو 2 سجدوں کے درمیان ہے جلسہ بین سجدتین، امام جلسہ میں ہے جلسہ میں بیٹھ جاؤ۔ جس حال میں امام کو پایا جائے اسی حال میں جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے۔
لیکن وہ ایک احتیاطی پہلو ہے جو بعض علماء کی طرف سے رکھا گیا اور معقول ہے، جھگڑا کرنے کی بجائے تھوڑا سا وقت گزار کر جماعت میں شامل ہو جائے۔ اب رہا اصل مسئلہ کہ مدرک رکوع کی رکعت ہوتی ہے یا نہیں، چونکہ سورہ فاتحہ کی بات پچھلی مرتبہ ہوئی تھی، اسی کے ضمن میں ہمارے بھائیوں میں سے کسی نے یہ جاتے ہوئے پوچھا، کہا کہ اگر کوئی رکوع میں آ کر ملتا ہے تو اس کی وہ رکعت ہوگی یا نہیں، کیونکہ اس کی تو سورہ فاتحہ نہیں ہوئی۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اس کو اگلی مرتبہ تھوڑا وضاحت کریں گے، کیونکہ یس نو کہنے سے بعض مسائل الجھ جاتے ہیں، ہو جاتی ہیں نہیں ہوتی ہے، وہ کہیں تب بھی دلیل چاہیے، وہ کہیں تب بھی دلیل چاہیے، اور بغیر دلیل کے بات کر کے گزر جائیں، سامنے والے کو الجھاؤ میں ڈال جائیں، تو یہ بھی اچھا نہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ آج موقع مل گیا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، تو اس موضوع کو تھوڑا سا، بہت لمبا نہیں، تھوڑا سا کھول کر اور تھوڑا سا اپنے بنے بنائے دماغ کو بھی کھول کر سنیں۔ اگر اس انداز سے سنیں گے کہ چلیں آج اس کی بھی سن لیتے ہیں، تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ گرہ جو لگا رکھی ہے اس گرہ کے اوپر سے یہ بات گزر جائے گی۔ لیکن اگر یہ ارادہ ہو کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ واقعی دلائل کس طرف ہیں، تو انشاءاللہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں، سینکڑوں احادیث و آثار ملتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جزء القراءہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کتاب القراءہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، اور جزء القراءہ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ، تین محدثین بڑے بڑے، بیہقی، سبکی اور امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں کی کتابیں ہیں اس موضوع پر کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دلائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کے آثار، محدثین کے اقوال، تابعین کے آثار، سب جمع کر کے انہوں نے موٹی موٹی کتابیں مرتب کی ہیں۔ اور اس موضوع کی الحمدللہ میری کتاب اکتباط کے لیے بالکل تیار ہے، کمپوزنگ وغیرہ کے مراحل سے گزر چکی ہے۔ سورہ فاتحہ فضیلت، مقتدی کے لیے حکم، ایک تحقیق، اس نام سے سر دست اس کا یہ ٹائٹل ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ علماء کرام نے سورۃ الفاتحہ کے مقام، اس کے مرتبہ، اس کی فضیلت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھ کر تفصیل کے ساتھ یہ جواب دیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور جو آدمی رکوع میں آ کر ملتا ہے اس سے صرف سورہ فاتحہ نہیں چھوٹی، بلکہ اس سے ایک اور بہت بڑی چیز چھوٹ گئی۔ ایک تو سورہ فاتحہ نہ یہ پڑھ سکا نہ یہ سن سکا۔ اگر وہ اختلاف وقتی طور پر مان لیا جائے جو علماء میں پایا جاتا ہے کہ بھائی اگر امام پڑھ رہا ہے آپ سن رہے ہیں تو کافی ہے، وقتی طور پر مان لیتے ہیں کافی ہے۔ یہ جو آ کے رکوع میں ملا ہے اس نے تو سنا بھی نہیں، نہ یہ سورہ فاتحہ پڑھ سکا نہ یہ سورہ فاتحہ سن سکا۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ ہندوستان کے علماء احناف میں سے بڑے معروف عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک تیسری شکل بھی ذکر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام جماعت کرا رہا ہے، مقتدی امام کے پیچھے ہے، اس نے سن لی، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اس نے پڑھ لی۔ ایک تیسری شکل یہ ہے کہ نہ پڑھے نہ سنے، کم از کم بقدر سورہ فاتحہ کی قراءت کے کھڑا رہے، بقدر سورہ فاتحہ کی قراءت کے، جتنا سورہ فاتحہ کی قراءت کرنے میں وقت لگتا ہے، مثلا 2 منٹ 1 منٹ، 2 منٹ تو میرے خیال نہیں لگتے نا، ہماری تو 2 منٹ میں 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ 1 منٹ یا کم و بیش جو وقت سورہ فاتحہ پڑھنے میں لگتا ہے اتنا کھڑا ہو لے تب بھی کفایت کرے گا ایک شکل میں۔ اب 3 شکلیں ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لے، سورہ فاتحہ سن لے، یا بقدر سورہ فاتحہ کے کھڑا ہو لے۔ یہ جو آیا ہے رکوع میں آ کر ملا ہے، اس کا ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام بھی نہیں ہوا۔ اور
سورہ فاتحہ کے پڑھنے سننے یا اس کے بقدر کھڑے ہونے کے علاوہ ایک چیز جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، اس سے وہ بھی چھوٹ گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قیام۔ نماز کا قیام ایک رکعت کا رکن ہے، فرض اور واجب بھی نہیں، ایک رکعت کا رکن ہے قیام۔ اگر کسی کا قیام چھوٹ جائے تو وہ اس کی نماز ہوتی ہی نہیں، وہ رکعت ہوتی نہیں۔ ایک آدمی تندرست و توانا ہے، صحت مند ہے، کوئی عذر نہیں ہے، اور وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کا قیام چھوٹ گیا۔ بیمار ہے، کسی کشتی میں ہے جس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ بیٹھ کر نماز پڑھ لی، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی نہ بیٹھ کر نہ کھڑے ہو کر قیام ہی نہ کرے، سیدھا رکوع میں چلا جائے، اس کا تو قیام ہی چھوٹ گیا۔ اس فرض کے چھوٹ جانے اور سورہ فاتحہ کو کسی بھی شکل میں پڑھ نہ سکنے، ان دونوں چیزوں کی اہمیت کے پیش نظر بڑے بڑے علماء کرام، جن میں 3 علماء کے نام میں نے لیے ہیں جنہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، اور دیگر محدثین کی بہت بڑی جماعت علماء، فقہاء، مفسرین، وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی، قیام نہ ملا، یہ آدمی آ کے رکوع میں ملا ہے، اس کی یہ رکعت شمار نہیں کی جائے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو امام کے ساتھ مل جائے، جو امام کے ساتھ مل جائے وہ پڑھ لو، وَقْضُوا مَا فَاتَكُمْ، اور جو پہلے گزر گئی، فوت ہو گئی، اس کو قضا کر لو۔ یہ آدمی آیا، اس کو امام کے ساتھ جو حصہ ملا وہ پڑھے، اور اس کا چونکہ قیام فاتحہ چھوٹ چکی ہے، لہٰذا وہ اس رکعت کو دوبارہ پڑھ لے۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ اتنی اہم چیزیں اس کی 2 چھوٹ گئی ہیں، اب محض اس لیے کہ لوگ بھی کہتے ہیں ہو جاتی ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ کچھ وقت بھی بچ جائے گا، نئے سرے سے اس رکعت کو پڑھوں گا، وقت لگے گا، لوگوں کے ساتھ یہ السلام علیکم اور یہ جا رہے ہیں۔ اس طرح سورہ فاتحہ کی جو اصل اہمیت ہے وہ دل میں محفوظ نہیں ہوتی۔ ہمارے علماء میں سے دوسری جماعت، چونکہ ان کے پاس بھی دلائل ہیں، بلا دلائل تو ایسے ہے نہیں کہ، اور اگر یہ کہیں کہ دلائل تو ہر شخص کے پاس ہوتے ہیں، آپ کسی مرزائی کے پاس ذرا تھوڑا بیٹھ کے دیکھیے، وہ اچھے بھلے آدمی کو ادھیڑ کے رکھ دے گا، کہے گا کہ غلام احمد قادیانی نبی تھا، اچھے بھلے آدمی کو وہ بات نہیں کرنے دے گا۔ اب کیا کہیں کہ اس کے پاس دلائل نہیں؟ غلام احمد قادیانی وہ شخص ہے کہ جو صحیح طور پر مکمل انسان ماننے کو جی نہیں چاہتا، نبی تو بڑی دور کی بات ہے، اسے مکمل انسان ماننے کو جی نہیں چاہتا، اس کی حرکتیں، اس کی باتیں، اس کے اقوال، اس کا کردار عجیب قسم کا آدمی تھا۔ کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں مریم ہوں، مجھے حمل ہوا، پھر میں پیدا ہو گیا، مجھے حیض آتا ہے۔ جس آدمی کے مرد ہو کر اس قسم کے اقوال ہوں، اسے نبی ماننے کو جی چاہے گا؟ دیوانہ قسم کا، پاگل قسم کا۔ لیکن ان کے پاس بھی دلائل ہیں، شیعہ کے پاس بیٹھ جاؤ، ان کے پاس دلائل سب کے پاس ہوتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ دلائل میں کوئی جان بھی ہے یا نہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ عقل اگر کہیں کہ صرف عقل کی وجہ سے ہدایت آ جائے گی تو نہیں آتی، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے میرے نبی جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اسے آئے گی جسے میں دوں گا۔ اللہ نے فرمایا ہدایت میں دوں گا، ہدایت عقل کی وجہ سے نہیں آتی، اللہ کی توفیق سے پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر اپنے دماغ کو وسعت دے کر، دماغ کو کھول کر بات کو سنیں سمجھنے کی کوشش کرنے۔ ورنہ آپ کے علم میں ہے کہ یہی پاگل آدمی جس کو نبی مانا گیا، اس کو نبی ماننے والوں میں بڑی بڑی پارٹیاں موجود ہیں، عام سے آدمی نہیں۔ سر کا لقب وہ انگریز اپنے پٹھوؤں کو عموماً دیا کرتے تھے، کہیں کہیں شاید انہوں نے کسی اچھی جگہ، جیسے آج کل نوبل پرائز کا مسئلہ ہے، یہ جو عالمی نوبل دیا جا رہا ہے ایک انعام، وہ بھی تو آپ کو معلوم ہے نا کن کو ملتا ہے،
ان میں سے کہیں کہ آج تک کسی صحیح مسلمان کو نہیں ملا، برائے نام مسلمان ایک کو دیا گیا، کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک آدمی کو دیا گیا، وہ برائے نام مسلمان شمار تھا، اصلاً وہ مرزائی ہے۔ انگریزوں نے بھی سر کا خطاب دیا، بہت لوگوں کو دیا، لیکن وہ بھی کوئی کسی رنگ سے ان کا خادم ہے، کوئی کسی رنگ سے پٹھو ہے، بہت تھوڑے لوگ جن کو صحیح طور پر دیا گیا تھے۔ ان سر کا خطاب پانے والوں میں سے اور انٹرنیشنل عدالت کا ایک بہت بڑا وکیل سر ظفر اللہ، اتنے عقل و دانش کا مالک ہے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا رہا، وہ مرزائی تھا۔ عقل سے سمجھ نہیں آئے گی، سمجھ اللہ کی توفیق سے آئے گی، پھر عقل بھی ساتھ دے، اللہ کی توفیق بھی ساتھ ہو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ علماء کرام نے جن کے نزدیک مدرک رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے، انہوں نے بھی بعض دلائل ذکر کیے ہیں۔ ان سب دلائل کی بات کریں تو پھر بات لمبی ہو جاتی ہے۔ ایک دلیل جو بہت موٹی، بڑی اہم، سند کے اعتبار سے بڑی صحیح ہے، وہ ہے صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث جو سنن ابو داؤد میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث کو علماء کرام محدثین عموماً حدیث ابی بکرہ کہتے ہیں۔ حدیث ابی بکرہ، صحابی ہیں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی معروف ہیں ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ یہ ابو بکر الگ ہیں، اور یہ جن کا ذکر میں ابھی کرنے جا رہا ہوں یہ ابو بکرہ ہے۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں ان کی حدیث موجود ہے، جو ہمارے ان علماء کا ایک اہم دلائل کا اہم حصہ ہے جو کہتے ہیں کہ رکوع میں ملنے والے کی رکعت ہو جاتی ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام مکمل کر کے رکوع میں جا چکے ہیں۔ اس حدیث کے جو جزئیات ہیں، اس حدیث کے جو واقعات ہیں حدیث کے اندر، ان واقعات میں یہ موجود ہے کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے صف میں پہنچنے سے پہلے، ابھی صف میں نہیں پہنچے، ابھی پیچھے ہیں۔ مثلاً آدمی دروازے سے داخل ہوتا ہے، ایک دو صفیں خالی چھوڑ کر تیسری صف تک نمازی پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے مثال کے طور پر دروازے سے داخل ہوتے ہی رکوع کیا اور رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے جا کر نماز میں مل گئے، جماعت میں شامل ہو گئے۔ نماز مکمل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سانسوں کی آواز، آدمی جب تھوڑا بھاگ کر آ رہا ہوتا ہے تو اس کی سانسیں تھوڑی تیز چل رہی ہوتی ہیں، وہ آواز آ رہی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم تمہاری زور زور سے سانسوں کی آواز تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں لیٹ آیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا صحیح بخاری شریف کی حدیث میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصاً ولا تعد، زادک اللہ حرصاً، اللہ تعالیٰ تمہاری حرص کو زیادہ کرے۔ اب وہ کیوں بھاگے تھے؟ ان کے بھاگنے کی وجہ کیا تھی؟ نماز پانے کے لیے، جماعت پانے کے لیے، جماعت کا کوئی حصہ چھوٹنے نہ پائے، زیادہ سے زیادہ حصہ میں لے لوں، وہ کام ایک اچھا، نیت ایک اچھی تھی۔ آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصاً ولا تعد، ابو بکرہ اللہ تیری حرص کو، جماعت کو پانے کی تیری خواہش کو، تیری رغبت کو زیادہ کرے، ولا تعد، لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ اب یہ حدیث بڑی مشہور ہے، دلیلوں میں سب سے پہلے نمبر پر اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور سند کے اعتبار سے اس کی صحت میں کسی قسم کا شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث کا آ جانا اس کے ثقہ معتبر ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کے منہ میں زبان آ گئی ہے، وہ بخاری شریف کے خلاف بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اصل حقیقت وہی ہے کہ امت اسلامیہ کے جتنے محدثین ہیں انہوں نے بخاری شریف کے بارے میں یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ قرآن کریم کے بعد
دنیا کی صحیح ترین کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے صحیح الامام بخاری۔ قرآن کریم کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ امام بخاری کی صحیح ہے۔ لیکن کچھ وہ لوگ جن کا بخاری شریف کی حدیثوں پر تنقید کرنے کے شعبہ سے تعلق نہیں، کچھ وہ ہیں جو بول رہے ہیں، کچھ ہیں کسی کے اندر کوئی تعصب ہے، کچھ نہ کچھ ہے۔ اور بات عموماً کس کی مانی جانی چاہیے؟ اگر کوئی آدمی مریض ہے، بیمار ہے، تو اس کی بیماری کے علاج کے سلسلہ میں بات ڈاکٹر کی مانی جائے گی یا انجینئر کی؟ بیمار ہے آدمی، اس کی دوائی کا سوچنا ہے، تجویز کرنا ہے، نسخہ تجویز کرنا ہے۔ پہلے تشخیص ہوگی پھر نسخہ تجویز ہوگا۔ کیا انجینئر کو بٹھا کر کہا جائے گا کہ ذرا اس کا آرکیٹیکٹ نقشہ بنائیے کہ اس کے اندر کیا بیماری ہے پھر دوا تجویز کیجیے؟ کیونکہ وہ تو انجینئر ہے، بلڈنگیں بناتا ہے۔ بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹر کی بات جو ہے وہ مانی جائے گی، اور جب باری آئے گی بلڈنگ بنانے کی تو وہاں کسی مولوی سے فتویٰ نہیں لیا جائے گا کہ یہ بلڈنگ کتنی منزلیں ہو، اس میں کتنا سیمنٹ لگایا جائے، کتنی برجری ڈالی جائے۔ یہ باتیں اب انجینئر کی ہیں، یہاں انجینئر کی بات سکھا ہوگی۔ بولنے والوں میں سے، بخاری شریف کے خلاف زبان کھولنے والوں میں سے اب وہ لوگ آگے ہیں جو محدثین میں سے شمار نہیں ہوتے، تو ظاہر ہے کہ ان کی بات کی وہی حیثیت ہوگی جیسے کسی بیمار کو کوئی انجینئر دوائی کا نسخہ دے رہا۔ بہرحال صحیح بخاری کی اس صحیح حدیث میں، صحیح سند سے ثابت حدیث کو جس کو بیان کیا گیا ہے، اس حدیث میں کیا مدرک رکوع کی رکعت کے ہو جانے کے دلائل موجود ہیں؟ اب یہ تھوڑے سے وقت میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا رکوع میں ملنے والے کی رکعت ہو جائے گی، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کسی طرح؟ ان کا کہنا کہ ہاں، جو آدمی رکوع میں مل جائے اس کی رکعت ہو جائے گی۔ یہ دیکھو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے، آئمہ میں سے، علماء میں سے، بڑے بڑے محدثین میں سے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ وہ کام، پہلی بات یہ کہ وہ کام جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں، کیا وہ کام کسی کی دلیل بن سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے قیامت تک دلیل بن گئی ہے؟ اگر مان لے کہ ابو بکرہ کی رکعت کو مان لیا گیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وَلَا تَعُدْ، دوبارہ ایسا نہیں کرنا، اگر ان دونوں ٹکڑوں کو کہیں، پہلی دعا زادک اللہ حرصاً، دوسرا ممانت کا حکم وَلَا تَعُدْ، ایک کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور ہم اس کو اپنا عمل بنا لیں، ایک آدمی نے کیا اسے آپ نے روک دیا کہ یہ دوبارہ نہیں کرنا، اور ہم اس کو کرتے ہی رہا کریں، عادت ہی بنا لیں، یہ کہاں کی دلیل بنے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کردہ کام میں دلیل نہیں ہوتی، وہ ختم ہو گیا۔ اگر اجازت تھی بھی تو صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے، کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات یہ کہ اس حدیث کو اس انداز سے دلیل لینا وہ صحیح بنتا ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جو حکم فرمایا ہے اس کو اگر سامنے رکھیں، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے ترجمہ کر لیا ہے وَلَا تَعُدْ، دوبارہ ایسا نہیں کرنا، جبکہ اس لفظ کا اور بھی معنی بنتا ہے، اس لفظ کا اور بھی معنی بنتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بالکل اس کا اور ایک نہیں، اس کے کم از کم 4 معنی تو اور بنتے ہیں، ایک ہم بھی نہیں کہتے ایک ہی بنتا ہے، لیکن پھر وہی بات آئے گی کہ حدیث کی تشکیل، حدیث کا اعراب، حدیث کے زیر زبر پیش یہ میں نہیں لگاؤں گا، یہ ماہرین حدیث لگائیں گے۔ صحابہ سے منقول ہوگا یا محدثین کرام کہیں گے کہ یہ حدیث کن لفظوں سے، اس میں زیر زبر پیش کس حرف پر زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، یہ محدثین کا کام ہے۔ میں اٹھوں، ایک ڈاکٹر ہوں، ایک انجینئر ہوں، ایک عام آدمی ہوں، میں کہوں کہ نہیں یہ لفظ، یہ بھی محدثین کرام میں سے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حجر جنہوں نے فتح الباری کی شرح لکھی ہے، بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری شرح صحیح بخاری،
اور فتح الباری وہ شرح ہے کہ جس کے لکھنے کے بعد علماء کرام نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے کہ اس کے بعد اب کسی شرح کی ضرورت ہمیں نہیں رہی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شرح لکھنے سے پہلے عموماً لوگ کہا کرتے تھے کہ بخاری شریف امت پر امانت ہے اور اس کی شرح لکھنا امت کے ذمے ہے، کہ اس کی کوئی تفصیلی شرح ہو۔ پہلے شرح تھیں لیکن مختصر تھی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری کتنی ہے؟ ایک الہدی الساری، اتنی موٹی جلد اور اتنی چوڑی، چھوٹی سی بھی نہیں، یعنی بڑی تختی جسے ہمارے ہندوستان میں کہتے ہیں، بڑی تختی کی اتنی موٹی جلد 700-800 صفحے کی ہدی الساری فتح الباری کا صرف مقدمہ ہے، جسے پریفیس کہتے ہیں، جس میں علوم حدیث کے علامہ رحمہ اللہ نے دریا بہا دیے، قواعد، شروط، اصول، پوری جلد صرف اس بات پر ہے۔ آگے 13 جلدوں میں اسی سائز کی موٹی موٹی بڑی جلدوں میں بخاری شریف کی شرح انہوں نے لکھی ہے۔ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ یمن کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ امام شوکانی، قاضی شوکانی، انہوں نے نیل الاوتار، السیل الجرار اور اسی طرح کی بڑی اہم کتابیں، جن کے بارے میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کسی مفتی کے پاس نیل الاوتار نہ ہو تو وہ مفتی صحیح طور پر محققانہ فتویٰ نہیں دے سکے گا۔ اتنی اہم کتاب کے مفتی کی ضرورت ہے۔ جب امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الاوتار شرح منتقى الاخبار لکھی تو لوگوں نے ان سے کہا کہ امام صاحب، جس طرز پر آپ نے منتقى الاخبار کی شرح لکھی ہے، اسی انداز سے آپ بخاری شریف کی شرح کیوں نہیں لکھتے؟ اور فتح الباری اس وقت تک لکھی جا چکی تھی، عام جیسے آج ہے اتنی تو نہیں تھی۔ ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے فتح الباری کو مصر سے پرنٹ کروا کر پہنچانے والے کون ہیں؟ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ۔ دعا کریں اللہ رب العزت ان کی قبر کو اپنی رحمتوں سے منور فرمائے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں میں علم حدیث، ان علاقوں میں علم شریعت اور ان علاقوں میں تفسیر، ابن کثیر، صرف حدیث نہیں، قرآن کی تفسیریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابیں اور شرحیں ہندوستان میں اگر سب سے پہلے کسی نے کھلے عام پر نشر کی تو وہ علامہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ، والی بھوپال تھے۔ یہ کتاب انہوں نے ہندوستان میں پہنچائی، لیکن یہ کتاب چونکہ عام ہو چکی تھی، محدثین کے پاس تھی، علماء کے پاس تھی، نسخے موجود تھے، پرنٹنگ عام نہ صحیح۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ نیل الاوتار کی شرح شکل میں بخاری کی شرح لکھیں، تو بڑا مختصر سا بڑا بہترین جواب امام شوکانی رحمۃ اللہ نے کیا دیا؟ انہوں نے کہا لا فتح بعد الفتح، لا ہجرت بعد الفتح ولا فتح بعد الفتح۔ جس وقت مکہ مکرمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے فتح کر لیا تھا، اس کے بعد ہجرت مکہ سے کرنا اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی تھی۔ مکہ تو فتح کر لیا، مکہ مسلمانوں کا ہو گیا، اب یہاں سے ہجرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اور ولا فتح بعد الفتح، اور جب حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری لکھ دی ہے، اب کسی فتح الباری کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی اہمیت اتنے بڑے انسان نے بخاری کی اس شرح کو دی۔ اس شرح کے شارح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ان الفاظ جن کے بارے میں کہا گیا کہ نہیں کے کوئی معنی اور بھی بنتے ہیں، انہوں نے حافظ ابن اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ اس لفظ زادک اللہ حرصاً ولا تعد، اللہ تمہاری حرص زیادہ کرے، دوبارہ ایسا نہ کرنا، ولا تعد کا کہا کہ کئی اور معنی بنتے ہیں حافظ ابن اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے شارح محدث علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، بدر الدین عینی حنفی،
ان دونوں بزرگوں نے، دونوں محدثین ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بخاری کے دونوں شارح ہیں، ان دونوں نے لکھا کہ اگر صحیح اعراب کوئی ثابت ہے اس لفظ پر تو تا کی پیش، تا کی زبر اور عین کی پیش، تعد، زادک اللہ حرصاً ولا تعد۔ یہ چھوٹا سا لغوی یا صرفی نحوی مسئلہ ہے، امید ہے کہ آپ کو خشک محسوس نہیں ہوگا۔ اس پر چونکہ مسئلے کی وضاحت منحصر ہے، ایک لفظ تا عین دال اگر اس کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں تو یہ حدیث پوری کی پوری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کس کی دلیل بنتی ہے۔ حافظ ابن عسقلانی اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہما دونوں نے کہا کہ یہ لفظ ہے تعد، لیکن اگر اس کو دوسرے معنوں میں لیں، جیسا کہ کہا گیا کہ نہیں اس کا یہ معنی اس طرح نہیں ہے، یہ لفظ ہے ولا تعد، تا کی پیش عین کی زیر، ولا تعد۔ یہ میرا حال کپڑا لگا ہوا ہے، اگر یہ بلیک بورڈ ہوتا تو میں آپ کو چاروں لفظ لکھ کر بتا دیتا کہ وہ کیا بنتے ہیں اور ان کو کیسے زیر، بہرحال آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلا لفظ کون سا ہے؟ معروف لفظ ولا تعد، دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ دوسرا کہا گیا کہ اس سے نہیں، یہ بھی معنی بنتا ہے ولا تعد، اللہ آپ کی حرص کو زیادہ کرے، نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی تمہاری نماز ہو گئی، یہ اس طرف دلیل لے لگی۔ جبکہ اس کے دو اور لفظ بھی بنتے ہیں، جن میں سے ایک لفظ ہے زادک اللہ حرصاً ولا تعد، اللہ تمہاری حرص کو زیادہ کرے، اس رکعت کو گننا نہیں، شمار نہیں کرنا، عدا یعد عدد، اس رکعت کو گنو نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کیونکہ تا عین اور دال تین ہی حرف، زیر زبر کوئی بھی نہیں۔ اب آپ نے ڈالنے ہیں لا تعد، ایسا دوبارہ نہ کرو، اعادہ یعید اعادہ، دوبارہ اس کا اعادہ نہ کرو۔ لا تعد، اس کو دہراؤ نہیں، ولا تعد، عد یعد عدد کا معنی گننا، اس رکعت کو گنو نہیں۔ اور ایک چوتھا لفظ وہ بھی ہے ولا تعدو، عدا یعدو عدون کا معنی ہوتا ہے بھاگنا، اللہ تمہاری حرص کو زیادہ کرے، نماز کے لیے آتے ہوئے بھاگ کر نہیں آنا۔ چار لفظ بن رہے ہیں، لا تعدو، لا تعدو بھاگ کر نہ آؤ، لا تعد اپنی اس رکعت کو گنو نہیں، لا تعد اس رکعت کو لوٹاؤ نہیں، دہراؤ نہیں، ولا تعد دوبارہ ایسا نہیں کر۔ اب چار لفظ، چار معنی ایک ہی تین حرفوں کے لفظ سے بنتے ہیں، ان میں سے معنی ہم نے کون سا لینا ہے؟ پہلی بات یہ علماء کا یہ قاعدہ ہے، اصول ہے، اذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال، اگر کسی لفظ کے معنی میں، کسی حدیث کے معنی میں احتمال داخل ہو جائے تو وہ استدلال کے لیے نہیں رہتی۔ اب اس سے کہیں کہ یہ فائنل، یہ آخری دلیل ہے، وہ ایسی نہیں رہتی، قطعی الدلالہ نہیں رہے گی، بلکہ احتمال آ گیا یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن۔ اب ہم نے دلیل کیسے لینی ہے؟ باہر سے، باہر کی احادیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہاں ہم نے مراد کون سا لینا ہے۔ آپ کی جب بے شمار احادیث ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو کیا معنی لینا بنتا ہے؟ ولا تعد، دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولا تعد کہا ہے، اس کو ان معنوں میں بھی دیکھیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، پہلی بات یہ کہ بھاگ کر آئے، ان کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانسوں کو محفوظ کیا، حدیث کے اندر جزیات میں یہ بات موجود ہے، سانسوں کو محسوس کر لیا، پوچھ لیا کہ کیا تم ہی تھے؟ مان لیا میں ہی تھا۔ پہلی بات یہ کہ ان کا اس انداز سے آنا ہی صحیح نہیں تھا۔ اب اگر کوئی کہے کہ صحابہ کرام کے پر اعتراضات، صحابہ کی عظمت، ان کا مقام بہت بالا، لیکن ایک مسئلہ کا علم ہونے سے پہلے صحابہ سے جو کام ہوئے وہ ان کی غلطیاں شمار نہیں ہوں گی۔ صحابہ شراب پیتے تھے یا نہیں؟ کتنا مشکل ہے یہ لفظ کہنا کہ صحابہ شراب پیتے، لیکن جب تک حرام نہیں تھا بات ہی دوسری تھی۔
ایک مرتبہ یہ بات میں نے کہی اور ریڈیو سے کہی، ایک درس میں دبئی سے جو ام القوین سے ریڈیو سے نشر ہوتا تھا، وہاں میں نے وہ شراب کے حرمت کے واقعات کے ضمن میں یہ ذکر کر دیا کہ صحابہ کی مجلس میں شراب پی جا رہی تھی اور ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ تو ایک شیعہ کا خط آ گیا، اس نے اپنا جو کچھ اپنا غبار تھا نکالا، کہا کہ آپ تو معصوم تھے، وہ تو امام علی کہہ کر رضی اللہ عنہ کی بجائے علیہ السلام کہہ کر معصوم مانتے ہیں، کہا کہ امام معصوم اور تم نے کہا کہ وہ شراب کی مجلس۔ قرآن میں یہ باتیں اشارتاً موجود ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں، شراب کے کئی سٹیپ آئے، چوتھے سٹیپ میں جا کر شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ جس وقت شراب کی حرمت کا اعلان ہوا اس وقت بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب کی مجلس جمی ہوئی تھی، محفل لگی ہوئی تھی، میں شراب پلا رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان باہر ہوا، میں نے اندر لوگوں کو اعلان سنایا، جس کے ہاتھ میں جام تھا اس کا جام وہی رک گیا، جس کے منہ میں گھونٹ جا چکا تھا، حلق سے نیچے اترا نہیں تھا، اس نے حلق سے اپنا گھونٹ باہر پھینک دیا۔ فجرت سکک المدینہ، مدینہ منورہ کی گلیوں میں اس دن یوں شراب بہا جیسے بارش ہوئی ہو، لوگوں نے گھروں سے شراب کو سب نکال دی۔ ایک کام کا جب تک علم نہیں، ایک کام کی جب تک حرمت نازل نہیں ہو، اس کو غلطی نہیں کہا جا سکتا، گناہ نہیں کہا جا سکتا۔ پہلا کام یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل جو ہے یہ صحیح نہیں تھا۔ پہلی ممانت یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری حرص کو زیادہ کرے، آئندہ بھاگ کر نہیں آنا، ولا تعد، یہ کام دوبارہ نہ ہو۔ صحیح بخاری اور حدیث کی دیگر کتب میں حدیث موجود ہے کہ جس وقت تم نماز کی طرف آنے لگو تو آرام سے چلتے ہوئے آؤ، وعلیکم السکینۃ والوقار، تم باوقار پرسکون انداز سے آ رہے ہو، ما وجدتم فصلو، جو امام کے ساتھ مل جائے وہ پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، جو پہلے گزر گئی اس کو بعد میں اٹھ کے پورا کر لو، لیکن بھاگ کر نہیں آؤ۔ اذان سنی، وضو کرنے لگ گئے اور اقامت ہوئی اور ابھی وضو ہی کر رہے ہیں، کئی لوگوں کا وضو ہی نہیں پکا ہوتا، بڑی دیر تک ہاتھ ہی دھوئے چلے جا رہے ہیں، وسواسی قسم کے لوگ دیر تک حمام میں داخل ہو گئے، طویل عرصہ وہاں گزار دیا، باہر نکلے اب ہاتھ ہیں تو ہاتھ کا یقین نہیں آ رہا کہ کب دھلیں گے، حالانکہ یہ بھی منع ہے۔ ہاتھ کو کتنی مرتبہ زیادہ سے زیادہ دھویا جا سکتا ہے؟ 3 مرتبہ، 3 مرتبہ سے زیادہ دھوئیں تو یہ بھی منع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ پانی وضو کرتے ہوئے پانی میں بھی اسراف نہ کرو، تو صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ ولو کنت علی البحر، میں اگر سمندر پر بھی بیٹھا ہوا ہوں تب بھی پانی میں اسراف نہ کروں، فرمایا ولو کنت علی البحر، تم اگرچہ سمندر پر بیٹھے ہو 3 مرتبہ دھونا ہے بس۔ بہرحال جیسے ہی آدمی مسجد کی طرف روانہ ہو، جماعت چاہے کھڑی ہے، رکعت چاہے نکل رہی ہے، آرام سے چلنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ولا تعود، اس میں ایک ممانت یہ تھی کہ دوبارہ بھاگ کر تم نے مسجد میں نہیں آنا۔ دوسرا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا عمل یہ تھا کہ انہوں نے تکبیر تحریمہ صف میں داخل ہونے سے پہلے راستے میں کہہ لی۔ آپ نے فرمایا ولا تعود، یہ کام آپ نے دوبارہ نہیں کرنا۔ تیسرا یہ کہ وہ ابھی صف میں داخل نہیں ہوئے تھے تو وہ رکوع چلے گئے، راستے میں ہی تھے، ایک صف کی جگہ 2 صف کی جگہ باقی ہے، جیسے ہی اللہ اکبر سنا وہ رکوع چلے گئے۔ یہ عمل بھی صحیح نہیں تھا کہ رکوع کر کے چلتے ہوئے۔ محدثین کرام نے اس کی شرح میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، میرا وجی نہیں چاہتا اس کو استعمال کرنے کے لیے، چونکہ عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کو استعمال کرنا آسان ہوتا ہے، ہمارے لیے وہ اتنے آسان نہیں ہوتے۔ رکوع کی حالت میں چلنا، اس کی تشبیہ جو ہے وہ کوئی اچھی نہیں لگتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ تم ایسا نہ کرنا۔ بار بار جو ممانت ہے اس کی معقولیت اسی لفظ سے بنتی ہے کہ دوبارہ ایسا نہیں کرنا، بھاگ کر نہیں آنا، صف سے پہلے تکبیر تحریمہ نہیں کہنا، صف سے باہر آپ نے یہ کام نہیں کرنا، رکوع نہیں کرنا۔
بار بار فرمایا کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اور ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں وہاں دوسرا معنی بنتا ہے ولا تعد، کہ اس رکعت کو دہرانا نہیں۔ تو بھائی وہ 4 معنی بنتے ہیں، ان چاروں میں سے جو احادیث صحیحہ کے حوالے سے بہترین معنی بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ دوبارہ ایسا نہیں کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے منع کر دیا، آپ نے منع فرما دیا، پہلے ٹھیک ہے، ہوگا، ہوتا رہا ہوگا، لیکن جب آپ نے منع فرما دیا تو اس کے بعد آدمی بضد ہو جائے کہ نہیں میں تو یہ کرتا رہوں گا، کیا یہ بات معقول لگتی ہے؟ دلائل کے ضمن میں صحیح بخاری کو شامل کیا، لیکن وہ حدیث یہ ہے جس سے دلیل لی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں جی وہ حدیث موجود ہے۔ اب اس کے علاوہ بعض روایات اور ہیں، ان میں سے ایک روایت جو ہے وہ سنن ابو داود میں ہے، اس میں ہے من ادرک الرکعہ فقد ادرک الصلاۃ، من ادرک الرکعہ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے ایک رکعت کو پا لیا اس نے نماز کو پا لیا۔ اس کی بعض روایات میں کہا جاتا ہے یا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ حدیث کے الفاظ بالکل واضح ہیں، من ادرک رکعہ، جس نے رکعت کو پا لیا، فقد ادرک الصلاۃ، اس نے نماز کو پا لیا۔ یعنی اگر اس نے آ کر ایک رکعت امام کے ساتھ پا لی تو گویا اسے جماعت کا ثواب مل گیا۔ جس نے ایک رکعت اس نماز کے وقت کے اندر پڑھ لی اس کی نماز ہو گئی۔ صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، مرکز میں یہ حدیث پچھلے دنوں ہم نے پڑھی تھی، جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک رکعت پڑھ لی، من ادرک رکعۃ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصلاۃ، جس نے سورج نکلنے سے پہلے ایک رکعت پڑھ لی اس نے نماز پا لی۔ ومن ادرک رکعۃ قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک الصلاۃ، جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت پڑھ لی اس کی مغرب کی نماز بھی ہو گئی۔ یہ فجر اور مغرب کے اوقات نہیں ہیں، اوقات نہیں بلکہ اضطرار، مجبوری، کوئی آدمی سویا رہ گیا، کوئی ایسی جگہ پھنسا ہوا ہے، وہ ایسے وقت میں نماز پڑھنے لگتا ہے، اسے معلوم ہے کہ سورج اب بالکل ڈوبنے کے قریب ہے لیکن ڈوبا نہیں، ایک رکعت اس نے پڑھ لی، سورج غروب ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث، کہ اس کی وہ نماز ہو گئی۔ عصر کی نماز سورج ڈوبنے سے پہلے اور فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے، دونوں نمازوں کا ذکر اسی ایک حدیث میں موجود ہے۔ معنی سنن ابو داود کی حدیث جس کو اس معنی میں اس مفہوم میں لیا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے رکعت پا لی، جس نے رکوع پا لیا، رکعت کیا ہوتی ہے اس کو اصل شکل میں ہونے کے باوجود مجاز پر کیوں رکھا جائے جبکہ حقیقت موجود ہے؟ اور رکعت کی حقیقت کیا ہے؟ رکعت کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں تکبیر تحریمہ کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک کا سنت ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جائے، قل هو اللہ پڑھی جائے یا کوئی صورت پڑھی جائے، اس کے بعد رکوع کیا جائے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کریں، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے قومہ کریں، اللہ اکبر کہیں سجدہ کریں، اللہ اکبر کریں اٹھ کر بیٹھیں بین سجدتین جلسہ کریں، اللہ اکبر کہیں پھر سجدہ کریں۔ اب آپ کی ایک رکعت مکمل ہوئی۔ صرف رکوع کو کیسے کہیں گے کہ جس نے رکوع کر لیا اس کو رکعت پا لی؟ رکعت کی جب حقیقت موجود ہو، اور حقیقت کی موجودگی میں مجاز کا معنی لینا ثابت نہیں۔ ابو داؤد کی حدیث یہ ہے، اس میں اصلاً رکوع کا لفظ ہی نہیں ہے۔ ایک دلیل اور ذکر کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ جس نے جمعے کی ایک رکعت پالی وہ ایک رکعت اور ملا لے، من ادرک رکعۃ من الجمعہ فلیضف الیہا اخری، جس نے جمعے کی ایک رکعت پالی وہ ایک رکعت اور پڑھ لے۔ اب اس سے میں نہیں سمجھتا کہ مدرک رکوع کی رکعت کے بارے میں کوئی دلیل لی جا سکے۔ اگر کہیں سے کھینچ تان کر دلیل بنائی بھی جائے گی تو وہ جمعہ کے ساتھ خاص ہے، اس کا امام عام 5 نمازوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر وہاں جو کلمات ہیں وہ واضح ہیں، جس نے ایک رکعت پا لی اس نے جمعہ پا لیا، ایک رکعت اور پڑھ لے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس طرح میرے بھائی مختلف قسم کی روایات، اور صحیح بخاری کی اس روایت کا کیا کہیں کہ کس انداز سے مفہوم لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ رکعت ہو جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے
جو شروع میں نے کہا کہ تھوڑا رک کر رکوع میں جانے کی بجائے قومہ میں شامل ہو جائیں تاکہ اس جھگڑے میں نہ آئیں، اصل میں بڑے بڑے علماء حتیٰ کہ ائمہ مجتہدین ان کی بھی رائے اس طرف گئی ہے کہ رکوع والے کی رکعت ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف بڑے بڑے علماء وہ ان کی نسبت اگر کہہ لیں کہ بہت تھوڑے ہیں، بہت کم ہیں، اگر یہ بھی کہہ لیں کہ ان سے چھوٹے ہیں تو یہ ساری باتیں مانی جا سکتی ہیں، لیکن جہاں تک معاملہ ہے دلیل کا، دلیل ان تھوڑے لوگوں کے پاس زیادہ قوی ہے کہ رکوع والے کی رکعت نہیں ہوتی، اسے وہ رکعت پڑھ لینی چاہیے، دہرا لینی چاہیے۔ اور پھر جب اتنی اہمیت والی، اتنی فضیلت والی یہ صورت ہے جو اس سے چھوٹ گئی ہے، وہ اٹھ کر دوبارہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لے گا، قل هو اللہ یا کوئی اور صورت بھی پڑھ لے گا، کچھ اذکار زیادہ ہو جائیں گے، اس میں نقصان ہونے والی تو کوئی بات نظر نہیں آتی۔ اگر کہیں کہ نہیں 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھنے سے نماز باطل، تو 5 جب ہوں گی نہیں تو باطل کیسے ہوگی؟ پہلی اس کی رکعت ہوئی نہیں، اس نے اس کو مکمل کر لیا، 4 والے کی 4 ہوئیں، 3 رکعتوں والی نماز میں 3 ہوئیں، 2 والوں میں 2 ہی رہیں۔ لہٰذا اس مسئلے میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے، اور رکوع والے مدرک رکوع کی رکعت کے بارے میں میرا ایک رسالہ الحمدللہ چھپ بھی چکا ہے۔ مدرک رکوع کی رکعت اگر کسی کو چاہیے تو یہ میرا خیال ہے کہ یہاں برادران کے پاس ہوگا، مل بھی سکتا ہے، یہ عرصے سے چھپا ہوا ہے۔ اس میں دونوں طرفوں کے دلائل، مدرک رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے، مدرک رکوع کی رکعت نہیں ہو جاتی، پوری امانت داری کے ساتھ دونوں کے دلائل ذکر کر کے ان کی تفصیل ذکر کی گئی ہے، اور میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں اس رسالے کے بعد کہ مدرک رکوع کی رکعت نہیں ہوتی، اسے وہ رکعت پڑھ لینی چاہیے۔ اور ہاں مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ جس آدمی نے آج تک، پچھلی مرتبہ ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا کہ جو آج تک ایسا نہیں کرتا رہا تو اس کا کیا بنے گا، تو میں نے ذکر کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک بات کا علم نہیں تھا، وہ جو کچھ کرتے رہے سارے معاف ہو گئے۔ اسی طرح آج بھی اگر کسی کو کسی بات کا علم نہیں ہے وہ معاف، انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور رحیم ہے، لیکن پتہ چل جائے، پھر آدمی اڑ جائے کہ یہ کہاں کی بات ہے، ہم ساری عمر یہ سنتے آئے، ہمارے پاکستان میں، ہمارے انڈیا بنگلور میں اور فلاں جگہ پر سارے لوگ یہ کہتے آئے، ہمارے حیدرآباد میں اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، لکھنؤ بھرا ہوا ہے۔ میرے بھائی ساری دنیا میں علماء بہت ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، وہ ہندوستان میں ثابت ہو جائے تب حقیقت ہے، وہ مکہ میں ثابت ہو جائے تب حقیقت۔ مکہ میں ایک غلط کام ہو رہا ہو تو کیا کہیں گے کہ وہ شریعت ہو جائے گی؟ وہ شریعت نہیں ہوگی۔ ایک ہندوستان میں ہندوؤں کا، ہندو حکومت اور ہندوؤں کی اکثریت، مسلمان بھی الحمدللہ وہاں بے شمار ہیں، بلکہ بڑے بڑے مسلمان ملکوں سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں ہیں۔ اللہ رب العزت اس ملک کو ہی مسلمان بنائے۔ اگر ہندوستان میں ایک بات اٹھتی ہے وہ عربوں میں کسی وجہ سے نہیں پائی جاتی تو کیا کہیں گے کہ وہ نہیں ہم مانیں گے؟ اگر وہ سند کے اعتبار سے صحیح اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے، عربوں کے پاس نہیں، نہ صحیح، ہم اس کو علی الراس والعین مانیں گے۔ یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے۔ اب یہ کہنا کہ نہیں جی ہمارے باپ دادا شروع سے اسی طرح کی نماز پڑھتے آئے ہیں، اب ہم نیا رنگ کیسے، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ دلائل سے فرار والی بات ہے، یہ آباء و اجداد کی تقلید والی بات ہے کہ ہم وہی کریں گے ما وجدنا علیہ آباءنا، اور دوسرے الفاظ ہیں قرآن کی دونوں ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے ماں باپ کو پایا ہم تو وہی کریں گے۔ اگر یہ بات رہی تو یہ بات مشرکین مکہ نے بھی کہی تھی۔ مشرکین مکہ نے بھی کہا تھا کہ ہمارے ماں باپ ان بتوں کی پوجا کرتے رہے ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ آج بھی اگر صرف ماں باپ کی بات کہہ کر مانیں تو یہ بات نہیں، دلائل کی موجودگی میں دلائل کو قبول کرنا چاہیے، اور اگر دلائل نہیں ملے، کسی بھی سلسلہ میں آدمی چلتا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ اس سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کرام کے اقوال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خاص طور پر جو قرأت فاتحہ کی احادیث کے راوی ہیں، قرأت فاتحہ کی احادیث کے راوی ہیں، ان کے متعدد فتوے ہیں
کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور رکوع نہ ملنے کی شکل میں رکعت نہیں ہوتی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو راوی حدیث ہیں ان کا عمل بھی اسی پر ہے۔ ان کا فتویٰ بھی میں نے پچھلی نشست میں ذکر کیا تھا کہ اپنے شاگرد کو، اپنے ساتھی کو جس نے سوال کیا کہ ابو ہریرہ ہم کسی وقت امام کے پیچھے ہوتے ہیں، نکون وراء الامام، تو اس وقت کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا تھا اقرا بہا فی نفسک یا فارسی۔ ایک روایت میں فارسی کا لفظ ہے، ان کا وہ شاگرد فارسی، اقرا بہا فی نفسک یا فارسی، اے فارسی امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، تم بغیر آواز کے دل میں پڑھتے جاؤ، لیکن پڑھتے جاؤ۔ اس سورہ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے، اس کے بہت سارے فضائل، بہت سارے برکات، بڑی عظمتیں ہیں، اور علماء کرام نے سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھی گئی رکعت کو رکعت شمار نہ کرنے کی رائے دی ہے، جبکہ دوسری رائے بھی موجود ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ، ایک کھلی سی بات ہے، ایک آدمی یہ کہہ دے کہ سورہ فاتحہ جو لوگ نہیں پڑھتے یہ لوگ ان کی نماز کو باطل مانتے ہیں۔ میرے 2-4 درسوں کے دوران کہیں یہ لفظ آپ نے سنا ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ میں بار بار کر رہا ہوں، لا صلاۃ، اس کی نماز نہیں، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ کچھ لوگ ان باتوں کو دوسرے رنگ میں پیش کر کے گرم کرنا شروع کر لو جی وہ تو کہتے ہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہے۔ یہ اور بات ہے۔ ایک آدمی پورے انصاف کے ساتھ، وسعت ظرفی کے ساتھ اپنے دماغ کو کھول کر تحقیق کرتا ہے، اس کی تحقیق اس نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، وہ پڑھتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تعصب نہ ہو، جانبداری نہ ہو، تحقیق ہو، تقلید نہ ہو۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں، ہمارے چاچا، دادا، پھوپھی، خالہ اس طرح نماز پڑھا کرتی تھی، یہ بات نہ ہو۔ صحیح معنوں میں تحقیق کرے کوئی اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی قبول کرے، لیکن صحیح محققانہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور رکوع میں ملنے والے کی سورہ فاتحہ چھوٹ جاتی ہے اور اس کا قیام بھی چھوٹ جاتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ اس رکعت کو دہرا لے۔ اب ہم سورہ فاتحہ میں داخل ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف آتے ہیں، اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے یا قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھنے لگیں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اس کے جو مختلف صیغے ہیں، 4-5 صیغے ہیں اعوذ باللہ کے، پہلے وہ پڑھ لیں۔ اب اعوذ باللہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا ہوگی، بسم اللہ کی فضیلت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے بعد فاتحہ میں داخل ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ فاتحہ میں آج ہم داخل نہیں ہو پائیں گے، اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اعوذ باللہ، بسم اللہ یہاں سے شروع کر کے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی